یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے کسی جگہ خیمہ لگایا۔ جب آپ خیمے میں تشریف لے گئے بیٹھے تو دیکھا کہ خیمے کے نیچے سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے اور کوئی شخص سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک تلاوت کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس شخص نے پوری سورہ مبارکہ تلاوت کی۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں نے کسی قبر پر خیمہ لگا لیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، چنانچہ فوراً وہاں سے ہٹے اور خیمہ ہٹایا اور یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ مبارکہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے، یہ سورہ مبارکہ نجات دلانے والی ہے، یہ سورہ مبارکہ اس شخص کو عذاب قبر سے بچا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ ملک کی عالی شان فضیلت معلوم ہوئی۔ ہر مسلمان یہ خوف رکھتا ہے کہ کہیں میں عذاب قبر میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ ایسے مسلمانوں کو ہم سب کو چاہیے کہ اول تو ہم ایسے کام ہی نہ کریں کہ جس سے عذاب قبر ہو۔ قبر میں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، عذاب ہم اپنا خود لے جاتے ہیں، اور قبر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بہرحال یہ وظیفہ عالی شان ہے، سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھا کریں، یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، آئیے سورہ ملک کے مزید فضائل سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سورہ ملک پڑھے بغیر آرام نہیں فرماتے تھے، یعنی پابندی سے روزانہ رات کو سورہ ملک جو کہ پارہ 29 کے اسٹارٹ میں شروع ہوتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ مبارکہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں 30 آیات والی ایک سورہ مبارکہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ سورہ ملک ہے، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ روزانہ رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے یا تہجد کے وقت، یہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کو جیسے آسانی ہو سورہ ملک پڑھا کرے۔ بعض لوگ سورہ ملک سنتے ہیں، دیکھیں حدیث پاک میں پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتی تو وہ سیکھ لے، اور جب تک سیکھ نہیں پا رہا تو چلو سن لے، اللہ سے امید رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ سننے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ سورہ ملک کی ایک اور زبردست حدیث پاک میری نظر سے گزری، آپ کی خدمت میں شیئر کرتا ہوں، سنیے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو عذاب اس کے قدموں کی طرف سے آتا ہے، تو اس کے قدم کہتے ہیں کہ اے عذاب، تیرے لیے ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر وہ عذاب اس شخص کے سینے اور پیٹ کی طرف سے آتا ہے، تو اس کا سینہ اور پیٹ عذاب سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہماری جانب سے کوئی راستہ نہیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر عذاب اس کے سر کی جانب سے آتا ہے، تو اس کا سر کہتا ہے کہ میری طرف سے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ شخص سورہ ملک پڑھنے کی برکت سے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مزید صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ جو شخص روزانہ رات کو یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ تمام مسلمان سورہ ملک رات کو پڑھنے کی کوشش کریں، روزانہ پڑھیں، پابندی سے پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ ایسے اعمال کرنے سے اللہ ہمیں بچائے جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو نیک اور ایک بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔